اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی بھائی، کیا ڈراپ شپنگ کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، اس کے اوپر میری ویڈیو موجود ہے، ڈراپ شپنگ لکھیں۔ اس میں جو ایک قباحت تھی نا، وہ جڑی ہوئی ہے غرر اور دھوکے کے ساتھ، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک منڈی میں آئی ہوئی کھجور پر قبضہ نہ لے لو، اسے آگے نہ بیچو۔ اس کی وجہ سے لوگ اس دھوکے کا شکار ہوئے کہ جب تک ہم کسی چیز کو خود پوزیس نہیں کرتے آگے بیچ نہیں سکتے۔ تو وہ مسلم شریف میں ابن عباس کا قول موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ سب کچھ غرر کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا تھا، کیونکہ ایک صحابی نے ایک سونے کا ہار خریدا، جتنے کا انہوں نے خریدا اس سے زیادہ سونا اس میں لگا ہوا تھا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے چیز کو قبضے میں کرو آگے، پھر بعد میں بیچو۔ اگر یہ غرر یعنی دھوکہ ختم ہو جائے پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ مثلا ایک شخص یونیلیور کی کوئی پروڈکٹ منگواتا ہے، ڈالڈا کا آئل منگواتا ہے یا کوئی صابن منگواتا ہے کراچی سے، بھیجنا اس نے پنڈی ہے، ڈیلر خود جہلم کا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ جہلم اسے ان لوڈ کرے، بھئی اس کو قبضے میں لے بھی لے، تب بھی وہ کھول کے ایک ایک ٹکیا کو تو نہیں چیک کرے گا۔ گارنٹی پیچھے یونیلیور کی موجود ہے، وہ ڈائریکٹ اس دکان پہ بھیجے، ڈراپ شپنگ کرے۔ اگر کوئی ایشو ہوگا تو وہ کمپنیاں ریٹریو کر لیتی ہیں وہ چیزیں۔ اس طریقے سے موبائل فون ہے، ان کی بھی گارنٹی ہے۔ جب سے یہ گارنٹی والا معاملہ ہوا ہے نا، تو یہ اسی غرر کو نبی علیہ السلام نے اوائڈ کرنا تھا تو وہ کر دیا، لہٰذا اب اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن جو منڈی کی ایسی چیزیں جو آپ کو پتا ہے کہ اس میں دو نمبری، مثلا کھجوروں کا ایک ٹرک آپ نے لے لیا اور اس میں آدھی خراب ہے، تو جب تک آپ اس پہ قبضہ لے کے اس کو انشور نہیں کرتے یہ کھجوروں کی کوالٹی ویسی ہی ہے، آگے نہ بیچیں۔ لیکن اگر وہ بھی کسی حضرت گورا شریف نے ٹرک بھیجا ہے، پھر آپ کو کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں دیکھیں کدھر سے آپ چائنا سے چیزیں منگواتے ہیں اور کلیم ہو جاتی ہیں، اور کئی بار تو وہ کہتے ہیں یہ لو پیسے بھی رکھو، چیز بھی اپنے پاس ہی رکھو، یہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ اگر سگریٹ پینا حرام ہے تو کوک وغیرہ دوسری چیزیں بھی تو زندگی کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ 100% اگر کوئی چیز نقصان پہنچا رہی ہے نا تو وہ تو حرام ہے بالکل۔ کوک کو کوئی 100% تو کلیم نہیں کر سکتا، ہاں ایکسیسو پینا۔ میں نے تو اللہ کا شکر ہے کبھی کولڈ ڈرنک پی ہی نہیں ہے۔ ہاں گرمیوں کے روزوں میں بھی آپ لوگ تو یہ باقی مشروب بھی پیتے ہیں نا، ٹینگ پی لیا، روح افزا بوتل، مجھے یہ یعنی اس میں میرا کمال نہیں ہے، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، سیدھی سی بات ہے۔ اللہ نے میری جان بخشی کر دی سے اب تو تقریباً 2 سال سے میں نے ٹھنڈا پانی بھی چھوڑ دیا ہوا ہے۔ پانی گرمیاں ہوں سردیاں ہوں گرم پانی پینا ہے، اس میں آپ کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، گلا بھی خراب نہیں ہوتا، بیماریوں سے بھی آپ بچتے ہیں۔ چائنا کے لوگوں کی صحت کا راز ہی گرم پانی، وہاں تو پیے گرم پانی جاتا ہے۔ تو سگریٹ جو ہے وہ تو سراسر ایک بیماری ہے، اور قرآن میں واضح آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ حلال چیزیں بھی آپ کے لیے گناہ ہو سکتی ہیں اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو کہ وہ حلال چیز کھانے سے آپ کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مثلا شوگر کے مریض کے لیے ایکسیسو چینی کھانا میڈیکلی حرام نہیں، شرعی طور پر بھی اپنی جان کی حفاظت کے لیے حرام ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض کے لیے ایکسیسو نمک کا استعمال کرنا، آپ میڈیکل کی فیلڈ کے لوگوں سے پوچھیں، باقاعدہ فیکٹس اور فگرز کے ساتھ یہ چیزیں پبلش ہو چکی ہیں کہ سگریٹ پینے سے اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے بلڈ پریشر کے مریض، وہ لوگ جو نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ نمک حلال ہے لہٰذا ہم حرمت کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن وہ شخص جسے ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ نے نمک اگر زیادہ یوز کیا تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو ہم اسے یہی بتائیں گے کہ بھائی آپ کے لیے زیادہ نمک کھانا حرام ہے، تھوڑی مقدار نہیں حرام ہوگی، کیونکہ اپنی اصل میں وہ چیز حلال ہے۔ سگریٹ تو اپنی اصل میں ہی نیری بیماری ہے، اس میں کوئی خیر والی بات نہیں۔ اور یہ جو قرآن میں ہے نا کہ شراب میں تمہارے لیے فائدہ بھی ہے نقصان بھی، بعض لوگوں نے اس سے رزلٹ نکالا کہ شراب کے کوئی فائدے نہیں، نہیں، وہ فائدہ عربیوں کو بتایا جا رہا تھا کہ وہ شراب کا کاروبار کرتے تھے، یہ فائدہ نہیں کہ اس کو پینے میں کوئی فائدہ ہے، وہ تو آج میڈیکل سائنس نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ نقصان در نقصان ہے، گردے خراب ہو جاتے ہیں، جگر خراب ہو جاتا ہے۔ عرب کے لوگوں کا فائدہ تھا کہ اس کا کاروبار کرتے تھے، وہ والا فائدہ آج بھی موجود ہے۔ یورپ امریکہ میں کتنے ملک ہیں جن کی تجارت ساری الکوہل بیچنے پہ ہی چل رہی ہے، وہ والا فائدہ کہا جا رہا ہے، صحت کے لیے کوئی فائدہ نہیں، لہذا اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ اب
کیونکہ قرآن نے اسے بھی حرام کر دیا. کہا کہ فائدے ہیں لیکن پھر بھی اسے حرام کیا جا رہا ہے. اور وہ ترمذی میں موجود ہے. شراب نکالنے والا, شراب برتن میں ڈالنے والا, اسے سواری پر لوڈ کرنے والا, ان لوڈ کرنے والا, لے جانے والا, خریدنے والا, بیچنے والا, 10 طرح کے لوگوں پر نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے. ہاں بالکل کلیئر کٹ. لیلۃ القدر دنیا میں کس ملک کے حساب سے ہوگی؟ جس ملک میں آپ ہیں آپ نے اپنا شمار کرنا ہے. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے نا, جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت میں ایک شخص شام سے آیا, ابن عباس نے اس سے پوچھا کہ تم نے چاند کب دیکھا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے تو جمعے کی رات کو دیکھا. تو ابن عباس نے کہا واللہ سچ کہہ رہے ہو؟ ان کا ہاں. تو ابن عباس نے کہا ہم نے تو ہفتے کی رات کو دیکھا, ایک دن بعد, یعنی مدینہ شریف میں ایک دن بعد چاند نکلا رمضان کا, شام میں پہلے نکلا, شام سے بھی پہلے مراکش میں نکل آتا ہے. تو پھر اس تابعی نے پوچھا کہ پھر حضرت معاویہ کے روزوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا وہ اپنے علاقے کی رویت کو فالو کریں گے, ہم اپنے علاقے کی رویت کو فالو کریں گے. نبی علیہ السلام نے ہمیں یہی حکم دیا تھا. لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں دنیا میں خلافت ہو تو ایک وقت میں روزے شروع ہوں گے, ایک وقت میں عید ہوگی, اور بھائی یہ تو حرام ہے, نبی علیہ السلام نے تو منع کیا اس چیز سے. یہ مسلم کی حدیث کے اوپر باب امام نووی نے باندھا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا. امام ترمذی نے بھی یہ حدیث لی, انہوں نے بھی یہی باب باندھا کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا, ایک ہی رویت دوسرے کے لیے نہیں ہوگی. اور کتاب الاستسغار میں امام ابن عبد البر جو اسپین میں اندلس میں بہت بڑے اہل سنت کے امام ہو گزرے ہیں 5ویں صدی ہجری میں, انہوں نے تو باقاعدہ لکھا کہ اندلس کی رویت خراسان کو کفایت نہیں کرے گی. اس وقت اندلس میں بنو امیہ کی حکومت تھی اور باقی پورے اس ایریے میں, عرب میں, ہمارے اس علاقے میں, رشیا میں بنو عباس کی حکومت تھی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اندلس کی رویت خراسان یعنی ہمارے ان علاقوں کے لیے کفایت نہیں کرے گی, ہر علاقے کی اپنی رویت ہوگی. باقی مون سائٹنگ پہ میں نے تفصیلی ویڈیوز بنائی ہیں. ایسی جاب جس میں سود لین دین کی معلومات ہی لکھی جائیں, جی بچنا چاہیے. اسلامک بینکنگ کو ہی آپ اڈاپٹ کریں, اس طرح کی جاب سے آپ پرہیز کریں. بالکل, وہ تو سود لکھنے والے کے اوپر بھی ممانعت ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں لکھنے والے سے مراد وہ ہے کہ جو یعنی اس طرح کی وہ ڈیلز کرواتا تھا. تو وہ ظاہر ہے کہ اس وقت تو ایک باقاعدہ ایک ڈیلنگ والا معاملہ تھا, لیکن وہ آیت قرآن کی کیوں بھول جاتے ہیں؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. اس کے تحت تو یہ ساری چیزیں منع ہیں. آپ کی دعوت کا کام سوشل میڈیا پر ہے, اگر سوشل میڈیا بند ہو جائے, انٹرنیٹ بند ہو جائے, تو آپ دنیا میں کیسے باقی لوگ؟ او بھائی میرے پرانی باتیں کر رہے ہیں, یہ سوشل میڈیا پہ کام ہے. یہ سارے لوگ سوشل میڈیا پہ تو نہیں, پلانٹ ارتھ پہ ہی رہ رہے ہیں. یہ انٹرنیٹ سے تو نہیں برآمد ہوئے ہیں, ہاں انٹرنیٹ کی دعوت سے پہنچے ہیں. اب تو یہ ماشاءاللہ پوری نیشن ٹرانسفارم ہو چکی ہوئی ہے. اب دنیا کو یہ جاگ جو لگنی تھی نا, 10 کتنے لکھے ہی اور لگ چکی. اب میمز بن چکی دنیا سے, اب سب کچھ بھی ختم کر دیں. یہ جو ہم نے پودا لگایا ہے نا, انشاءاللہ تعالی اب اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا اللہ کے فضل سے. ہاں یہ اس طریقے سے ہی چلے گا, بے فکر نہیں, ٹینشن نہ لیں آپ. اے مولویاں نو اسی گل تے خوش ہونا دو, کلا بہ کے کمرے 'چ لگا رہتا ہے. اور جن کے دوسرے جمعے کی اذان کے وقت لوگ مسجد میں آئے ہیں, وہ ہمیں کہتے ہیں یہ اکیلے بیٹھ کے لگا ہوتا ہے. یہاں دیکھ لیں کتنی دنیا بیٹھی ہوئی ہے, 500-600 بندہ آتا ہے, کئی سالوں سے آ رہا ہے, اور ایک دفعہ ہی آتا ہے, دوبارہ ہم کہتے ہیں بھائی آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اگلی بار 10 بندے نال لے کے آئی ہو. فرق دیکھا, امت ٹرانسفارم ہوگی. یہ جو لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں نا انجینئر صاحب اسٹوڈنٹ تیار کریں, اسٹوڈنٹ تیار کر کے کیا کرنا ہے؟ اسٹوڈنٹ ہی ہیں سارے. میں خود نبی الاسلام کی لیگیسی کو لے کے چل رہا ہوں, تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ اسی طریقے سے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کی ذمہ داری لگا دی ہے نا کہ وہ ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. ادروائز ہم تو اسی سواری کے سوار ہیں جس نے انشاءاللہ جنت الفردوس میں نبی الاسلام کے قدموں میں لینڈ کرنا ہے. ہاں کوئی اگلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, سواری تو ایک ہے. ہاں تو یہ سب بندوں نے یہ کام کرنا ہے ختم نبوت کی برکت سے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, پوری امت جو ہے نبیوں والا کام کر رہی ہے, ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہے. تو اسٹوڈنٹ اسپیشل جو تیار کیے جاتے ہیں وہ تو چندوں کے لیے, چندہ بکس پکڑانے کے لیے. ہمارا تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں, نہ کوئی مسجد بنانی ہے, یہی مسجدیں ہماری ہیں اللہ کے فضل سے.
اللہ کے فضل سے الحمدللہ. تو یہ کام نہیں کرنا بلکہ امت کو ٹرانسفارم کرنا ہے. امت الحمدللہ پہلے ٹرانسفارم ہو گئی ہے. اب یہی سلسلہ آگے چلنا ہے انشاءاللہ. ہمارے گھر شیخ عبد القادر جیلانی کی نیاز کے لیے چندہ لینے آتے ہیں, کیا ان کو چندہ دینا چاہیے؟ نہیں, ان کو کہنا چاہیے کہ پہلے بتاؤ کہ عبد القادر جیلانی کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے. پہلے ان سے یہ پوچھیں, ان کو چندہ لینا 10 کس طرح پڑھتے سر, تو وہ آپ کو بتائے گا رفع الاذان سے. تو اس کو تم کیوں نہیں کرتے؟ تو عبد القادر جیلانی کا نام بیچ رہا ہے تو تجھے تو ویسے چندہ نہیں دینا. ہاں, کیونکہ تو ان کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہے. تیرے نزدیک تو عبد القادر جیلانی کی نماز ہی درست نہیں ہے, کیونکہ تو کہتا ہے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الاذان ہوتا تھا. تو وہ دیکھیں نا, مصباحی صاحب کے کہتے ہیں تو اور میں اس عقیدے میں جس پہ عبد القادر جیلانی تھے. وہ تو اڈا عبد القادر جیلانی نال کے لین دینا. عبد القادر جیلانی تو رکوع میں جاتے وقت اٹھتے وقت رفع الاذان کرتے تھے, تو حنفی ہے. عبد القادر جیلانی نے تو غنیت الطالبین میں لکھا کہ حنفی دوزخی فرقہ ہے. تم لوگوں نے نیچے فٹ نوٹ لکھا, لگتا ہے بعد میں کسی نے داخل کر دیا, میں ہی داخل کرایا بیچ. عبد القادر جیلانی نے لکھا کہ اہل حدیث اصل میں اہل سنت ہے, حنفی تو جہمی ہے. یہ استواء علی العرش کے عقیدے میں تعویل کرتے ہیں, اللہ کی ذات اور صفات میں تعویلات کرتے ہیں, اور یہ ایمان کے کم یا زیادہ ہونے کے قائل نہیں. ان ساری برائیوں کے پر انہوں نے حنفیوں کو گمراہ فرقہ ڈکلیئر کیا ہے غنیت الطالبین کے اندر, اور چھاپی بریلوی دیوبندیوں نے خود ہوئی ہوئی ہے. ہاں دیکھ لو, نماز کا طریقہ انہوں نے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الاذان والا لکھا ہوا ہے. اور یہ مصباحی صاحب کہتے ہیں تو اور میں اس عقیدے پہ جس پہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے. تمہارا عبد القادر جیلانی سے کیا لینا دینا؟ ٹھیک ہے, تو لہٰذا جو 11ویں کا چندہ مانگنے آئے, ایک تو یہ بات کرو. دوسرا کرو کہ یار بات یہ کہ آپ کا اور ہمارا ایک بنیادی اختلاف ہے. آپ قادیانیوں والے طریقے پہ نماز پڑھتے ہو, ہم جو ہے وہ بخاری اور مسلم میں جو سنیوں کی کتابوں میں طریقہ ہے اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. اب قادیانیوں کے طریقے پہ جو نماز پڑھتا ہے اس کو میں چندہ کیسے دے دوں؟ اے ان زخم چھلنا ہے, جس طرح میں وہ چھلے نا چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ. اب یہ زخم چھیلیں. اگلی اسائنمنٹ یہ ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ تمہاری نماز عبد القادر جیلانی والی نہیں ہے, الٹا تم قادیانی والے طریقے پہ نماز پڑھتے ہو, کیونکہ قادیانی بھی حنفی ہیں. ہاں, تو ہم تمہارے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں جو ختم نبوت کو نہیں مانتے, ان کے طریقے پہ تم نماز پڑھ رہے ہو. ہمارا طریقہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. دیکھا کیسے یہ بند گلی میں داخل ہوئے ہیں. دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا ہے نا ان سے. کیا ان کی تمکنت تھی, کیا ان کا کانفیڈنس لیول ہوتا تھا جناب. کوئی بیچارہ رفع الاذان شروع کر دے, آن قریب قادیانی ہو جائے گا. نہ سوئے تو ہے قادیانی کے طریقے پہ تو تم لوگ چل رہے ہو. بڑا ہی برا وقت آ گیا جو, یقین کرو. میں اکیلے بیٹھ کے بھی سوچتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں یا اللہ توبہ توبہ توبہ, اتنا برا وقت کبھی بھی فرقوں کے اوپر نہیں آیا جو اب آیا ہوا ہے. کل تک جو کانفیڈنس آسمانوں پہ تھا, آج جناب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, کوئی راستہ نہیں ہے. جو کل تک رفع الاذان کرنے والوں کو قادیانی کہتے تھے, اب انہیں یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ حنفیوں کو کہیں کوئی جینی صاحب کا اسٹوڈنٹ یہی نہ کہہ دے کہ تمہاری تو نماز قادیانیوں والی نماز ہے. جو کل تک یہ کہتے تھے ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں, انہیں یہ خطرہ ہے کوئی جینی صاحب کا اسٹوڈنٹ ہمیں یہ نہ کہتے کہ 10 عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے, اور بتا عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں حنفیوں کو کیا لکھا ہوا ہے. امام سورہ فاتحہ میں سکتہ کیسے کرے گا؟ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے یا بعد میں؟ رکوع میں جانے سے پہلے کرے گا جی سکتہ, وہ ابو داؤد میں موجود ہے. سکتہ جو کرنا ہے اس نے رکوع میں جانے سے پہلے کرنا ہے, یہ سنت ہے, میں نے نماز کے پریکٹیکل میں بھی ریکارڈ کرایا. سویڈن میں اخبار ڈیلیوری کی نوکری کرتا ہوں, اس میں اکثر اوقات شراب کے اشتہار بھی آتے ہیں. وہ تو پاکستان میں بھی کئی حرام چیزوں کے اشتہار ہیں. پاکستان کے اخبار کون سے پاک ہیں؟ یہ جو بے پردہ عورتوں کے اشتہارات ہیں, میں اس کا وبال اسی کے اوپر ہے. جو چیز حرام 100% ہو نا, یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ میں صرف شراب نوشی کے بروشرز ہینڈ ویل تقسیم کروں گا, وہ تو حرام ہے. لیکن جہاں پہ مکس ہو جائے, اوورال ایک حلال کام ہو اور اس میں کوئی حرام مکس ہوا ہوا ہے, جس طرح یہ اس کیس میں, وہاں پہ آپ کے لیے گنجائش نکل آئے گی. نماز کے لیے ہم ٹوپی کیوں پہنتے ہیں جبکہ عام حالات میں پرواہ نہیں کرتے؟ جی عام حالات میں تو آپ ٹخنوں سے نیچے شلوار بھی رکھتے ہیں, نماز کے لیے تمام کر لیتے ہیں کہ چلو یار ابھی مسجد میں آئے ہیں تو ہم سنت کے مطابق نماز ادا کریں. تو اسی طریقے سے باقی چیزوں میں اپنے آپ کو بہتر کرنا ضروری ہے. قرآن میں آیا کہ مسجدوں میں زینت کے ساتھ آؤ.
سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے مسجدوں میں اور قبروں میں تمہارے لیے بہترین لباس سفید لباس ہے. لباس تو باقی بھی نبی علیہ السلام نے پہنے ہیں. بخاری مسلم میں آپ نے سرخ لباس بھی پہنا ہے. ترمذی ابو داؤد میں آپ نے گرین کلر کا لباس پہنا ہے، مکمل گرین کلر کا، اوپر چادر گرین، نیچے تہمت گرین. صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کے کالے کرتے کا ذکر ہے. سفید کی تو فضیلت ویسے ہی بہت آئی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک سفید کو پرائرٹی دی گئی. تو ٹوپی نماز کا حصہ نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے زینت کے ساتھ آنا اور اس میں لباس داخل ہے، اس میں اس کا حصہ ہے. زینت میں چیز داخل ہے، خوشبو والا لباس پہنے. اب کئی ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنے ہاسپٹلز میں علیحدہ سے کپڑے رکھے ہوئے نماز کے لیے. جب نماز کا وقت آتا ہے تو اگر انہوں نے اوپر ایسی شرٹ پہنی ہوئی ہے تو اس کے اوپر وہ کرتا پہن لیتے ہیں تاکہ ہم نماز کے لیے ایک پروٹوکول سے کھڑے ہوں. یا بعض اوقات اور ایشوز بھی ہو جاتے ہیں احتیاط کے لیے. کیا نانا جی کی جائیداد میں سے نواسی کا حصہ بنتا ہے؟ نہیں، نواسی کا تو نہیں، ظاہر ہے ڈائریکٹلی جو اس کی اپنی اولاد ہے اس کا حصہ بنے گا، یعنی کہ نواسی کی ماں کا، اس میں سے اگر اسے کوئی ملے تو علیحدہ بات ہے. اگر نواسی کی ماں وفات پا چکی ہے، اگر وہ وفات نانا سے پہلے پا گئی ہے پھر اسے حصہ نہیں ملے گا، اور نانا کے بعد اگر پا گئی ہے تو پھر وہ ماں والا حصہ وہاں ٹرانسفر ہوگا. وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ ویڈیو دیکھ لیں. اگر خاوند بیوی کو 2 طلاق دے چکا اور تیسری طلاق سے پہلے ہی وہ خلا لے لے، اس کے بعد بیوی اسی خاوند سے نکاح کرے، تو پہلے جو 2 طلاق ہوئی تھی وہ قائم رہیں گی یا ساقط ہو جائیں گی؟ جی وہ قائم رہیں گی. ہاں، اب شروع سے گنتی نہیں سٹارٹ ہونی، اس طرح تو تماشا بن جائے گا. یہ اجتہادی مسئلہ ہے، میں نے علماء سے بارہا ڈسکس کیا، تو یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے. اس میں اس کو تو خاوند کو یہی ڈرا کے رکھیں کہ بھائی 2 گولیاں تو چلا چکا ہے، اب ایک بھی نہیں چلا سکتا. ہاں، سیدھی سی بات ہے. مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمان چاند کو کیسے فالو کریں؟ وہ اپنا جو قریبی کوئی اسلامی ملک یا کوئی اور ملک، اس کو وہ دیکھ لیں. تو میں نے جو مون سائٹنگ والا لیکچر ریکارڈ کرایا نا، اس میں بتایا ہوا ہے یہ کہ یورپ والے مراکش سب سے قریب ان کو پڑتا ہے. جو بھی قریبی ملک ہے، جو سافٹ ویئر بھی بتا رہا ہے کہ اس ملک کی اور ہماری رؤیت ایک لائن میں بنتی ہے، تو ان میں سے کسی ایک ملک میں بھی آ جائے تو آپ اسے فالو کریں. کیونکہ یورپ میں عموماً ہر وقت موسم اس طرح کا ہے کہ اس میں چاند نظر نہیں آتا، تو پھر قریبی ملک کو فالو کر لیں. دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ہی صرف تسبیح کرنے کی کوئی حدیث ہے؟ حدیث تو ہے، وہ کمزور ہے. وہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، اس میں آمش کی تدریس ہے. میں نے اس میں حوالہ بھی دیا ہوا ہے اپنے کارڈ کے اوپر، بلو اور گرین کارڈ کے اوپر. وہ روایت کمزور ہے. اگر کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے تو جو جنرل حدیث ہے نا ابو داؤد ترمذی میں کہ تمہاری انگلیوں کو قیامت والے دن بلوایا جائے گا، نبی علیہ السلام نے یہ ترغیب دلائی تھی. جب ایک عورت گٹھلیوں پہ پڑ رہی تھی، آپ نے فرمایا اس سے بہتر یہ ہے کہ تم انگلیوں پہ شمار کرو. گٹھلیوں کو آپ نے حرام نہیں کیا. تو انگلیاں دائیں کی ہوں بائیں کی ہوں، دونوں درست ہیں. میزان بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں؟ جی ظاہر ہے، انکم حلال ہی ہوگی، وہ کاروبار کی بنیاد کے اوپر ہے، اسلامک بینک کی. میری والدہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، کوئی علاج بتا دیں. میڈیکل علاج بھی کریں، اور باقی 3 وظائف تو میں نے بتائے ہوئے ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تمام مسائل کے لیے 3 وظائف ہیں. نماز کے لیے شرٹ کے بازو کو فولڈ کرنا، پھر پینٹ کو نیچے سے فولڈ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں، بازو کے شرٹ کو تو فولڈ کرنا پڑتا ہے دھونے کے لیے، اس کے بعد تو آپ نے شرٹ کے بازو نیچے کر لیا نا، کام ختم ہو گیا. باقی یہ کہ پینٹ کو فولڈ تو نہیں کرنا چاہیے، بہتر یہ کہ پینٹ چھوٹی ہو، لیکن چونکہ اب نماز نہیں ہوتی تو مجبوراً اگر کرنا پڑ جائے نماز کے لیے تو جائز ہے. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. کریڈٹ کارڈ کا استعمال، جی بچنے میں عافیت ہے. ظاہر ہے آپ سودی شرط کے ساتھ تو ایگری کر گئے ہیں، اگرچہ وہاں تک نوبت نہ آئے، لیکن آپ انیشلی تو ایگری کر گئے ہیں. جمعہ کے دن خطبہ کے دوران یا خطبے کے بعد جانے سے جمعہ ہو جائے گا؟ جی ہو جائے گا، شاید زیادہ اچھا ہو جائے. آج کل تو وہاں سٹوریاں سن کے تو خون ہی کھولتا ہے. اب تو اہل حدیث بھی سٹوریاں سناتے ہیں. پہلے اہل حدیث کا جمعہ کچھ بہتر ہوتا تھا، لیکن جب سے ان کو ماموں والا وائرس لگا ہے، ان کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے. ماموں کر دیں ہمارے رہنے.
نوحہ کیا ہے اور کیا نوحہ جائز ہے؟ جو یہ والا نوحہ ہے جس میں آپ یعنی ایگزیجریشن کرتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں، یہ تو اسلام میں حرام ہے۔ نوحے سے مراد اگر کسی میت کے مرنے کے بعد اس کی میت پہ اس کی تعریف کرنا ہے جس میں چیخو پکارنا ہو، تو وہ تو میں نے بخاری اور مسلم سے بتایا کہ حضرت علی نے حضرت عمر کی میت کے اوپر ان کے لیے تعریفی کلمات کہے تھے، تو وہ تو درست ہے۔ باقی جو پبلکلی نوحے چل رہے ہیں یہ تو زیادہ تر شرکیہ الفاظ ہیں اور جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں۔ جو مرد کام نہیں کرتے اور عورت گھر بھی دیکھتی ہے اور نوکری بھی کرتی ہے، ایسے مردوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے نزدیک تو ایسے مردوں کو لتر مارنے چاہیے الٹا لٹکا کے، ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ بیویاں رکھیں۔ قرآن نے فرض کیا ہے کہ بیوی بچوں کا نان و نفقہ مرد نے دینا ہے، ایون طلاق بھی ہو جائے تب بھی بچوں کا خرچہ مرد نے اٹھانا ہے۔ تو تماشا بنایا بھائی۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہماری بہنوں کو صبر دے جی، ان کے لیے آسانیاں کرے۔ مشکل ہے، ظاہر ہے، یہ تو ہر دوسرے تیسرے گھر کی سٹوری ہے۔ پراپرٹی کے کام میں کمیشن کھانا حلال ہے یا حرام؟ کمیشن دو طرفہ، جی دو طرفہ جائز ہے، کیونکہ آپ سروسز بھی دو طرفہ ہی دے رہے ہیں نا بھائی۔ یہ آپ کو کس نے پڑھا دیا ہے؟ دو طرفہ سروسز ہے نا، تو دونوں طرف سے لیا جائے گا نا۔ یہ تو نہیں کہ ایک طرف سے آپ نے لینا ہے۔ جس کا آپ نے مکان کرائے پہ چڑھایا اس کو بھی آپ نے ہیلپ آؤٹ کیا، تو اس کی سروسز کے پیسے بھی تو ہونے چاہیے نا۔ اور جس کو لے کے دیا ہے تو وہ بھی ہے۔ اور بڑے سودے کے تھوڑے کم ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہوتا ہے 1% اس سے لے لیا 1% اس سے، تو ٹھیک ہے، سروسز ہے۔ اولاد کے کسی غلط کام کی سزا والدین جو کہ مر چکے ہیں ان کو ہو سکتی ہے؟ جی اگر انہوں نے یہ تربیت کی ہے تو ان کو بھی ہوگی، بالکل ہوگی، اور اگر انہیں تربیت نہیں کی ایسی تو انہیں نہیں ہوگی۔ پھر ہر جان اپنی جان کا بوجھ خود اٹھائے گی۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کیا سرکاری اسر و رسوخ استعمال کر کے اپنے ذاتی کام کروانا یا کال کر کے کسی محکمے سے کوئی پیسے کم کروانا؟ یار یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ حرام ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو معلوم نہ چل جائے کہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث، حسن ابن علی سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس چیز کو چھوڑ دینا جو تمہیں شک میں مبتلا کر دے۔ یہ تو یقیناً غلط کام ہے۔ میرے بیٹے دیوبند فرقے کو فالو کرتے ہیں، ان کو کس طرح سمجھایا جائے؟ 2 حافظ قرآن بھی ہیں۔ ذاتی وقت کے لیے مہربانی۔ جی ذاتی وقت ہی آپ کو دیا ہوا ہے نا، ہارے کے گلے تو نہیں میں نے لگنا۔ باقی کیا کرنا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے، جو 2-3 دن پہلے میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے فائنل ویڈیو اپلوڈ کی ہے، وہ اپنے بچوں کو پاس بٹھا کے دکھا دیں ان کو کہ ٹوٹل مقدمہ ہمارا یہی ہے۔ دیکھیں میں نے آلموسٹ 1 گھنٹے میں، ویڈیو تو 1.5 گھنٹے کی ہے، وہ آخری آدھا گھنٹہ تو باقی باتوں گیا نا۔ اصولاً تو پہلے 1 گھنٹے میں نے 5 عقیدے دیوبند کے بتائے اور ان کے دلائل میں نے دے دیے، ان دلائل کے جواب دے دیے، جو ان کے جواب انہوں نے دینے تھے وہ بھی میں نے جواب دے دیے۔ ضرورت کوئی نہیں، میں نے اپنی پوری ڈیوٹی کر کے نا انہوں نے مقبرے دے اتنے آخری جڑی ہے نا سل رکھ کے انہوں دب دیتا ہوں۔ ہاں تو وہ ایک ویڈیو دکھا دے، فائنل ویڈیو فار مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالی آن 5 عقائد آف دیوبند، یہ دکھا دے۔ مارکیٹ میں پروڈکٹ ختم ہو جائے اور ہمارے پاس ہو تو مرضی کا ریٹ لے سکتے ہیں؟ مرضی کا ریٹ اس صورت میں آپ لیں گے اگر وہ ایسی پروڈکٹ ہے جس پروڈکٹ کی کمپنی نے کوئی ریٹیل پرائز فکس نہ کی ہوئی ہو۔ اگر ریٹیل پرائز اس کی فکس ہے تو اس کو آپ کم زیادہ نہیں کر سکتے کمپنی کی اجازت کے بغیر، کمپنی تو نہیں اجازت دے گی۔ ہاں باقی جس طرح آپ نے آلو ہیں 30 روپے کلو خریدے تھے، اب آپ 50 روپے بیچنا چاہتے ہیں، ضرور بیچیں، اس کی کوئی قیمت مقرر نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ جو منڈی کے قریب دکانیں ہیں وہ سستا بیچیں گے، جو دور ہیں ان کو تو جانے کا کرایہ بھی پڑتا ہے۔ بلیک مارکیٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ مرنے کے بعد گناہوں کی سزا روح کو ملے گی یا جسم کو؟ دونوں کو ملے گی، دونوں نے مزے لوٹے ہیں جی، دونوں کو ملے گی۔ مسئلہ 117A اور B دیکھ لیں۔ اینزائٹی ایشو کی وجہ سے میں مسجد میں نماز نہیں پڑھتا کیونکہ میں لوگوں کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہوں، آیا کہ میں گھر میں نماز ادا کروں تو قبول ہو جائے گی؟ لوگوں کو دیکھ کر کیوں گھبراتے ہیں؟ مطلب کیا آپ کو خطرہ پڑ جاتا ہے کہ لوگ کیا کر دیں گے آپ کو؟ یہ کوئی بتایا نہیں انہوں نے کیا گھبراہٹ ہوتی ہے جن کو؟ میڈیکل علاج کروائیں جی اپنا، اور آپ اس طرح کیا کریں کہ آپ مسجد بدل کے نماز پڑھا کریں۔ عموماً آپ جن لوگوں کو جانتے ہیں نا ان کو دیکھ کے گھبراتا ہے بندہ زیادہ تر کہ یہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ مسجد بدل لیں، کبھی ایک مسجد میں نماز پڑھیں، دوسری نماز دوسری مسجد میں پڑھیں، آہستہ آہستہ یہ سیٹل ہو جائے گا۔
میں ایک سیاسی پارٹی بنانا چاہتا ہوں. کیا اس ملک میں نوجوانوں کے لیے سیاست کے راستے ہموار ہیں؟ او اللہ کو ڈرو یار, پہلے ہی اسی بھگت رہے ہیں سیاست دانوں خدا دناج. آپ دیکھیں اس وقت ٹوٹل میڈیا, ٹوٹل سوشل میڈیا اس بات کے اوپر ہے کہ فلاں کو زہر دے دیا, ٹھیک ہے, فلاں کا معدہ خراب ہو گیا, فلاں کو آپ یہ مشین, پہلے یہی کچھ دوسری پارٹی کے ساتھ تھا, اس کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے تھے, اور ایسی بھگت رہے ہیں. یار مجھے بتائیں اس ملک نے کہاں سے ترقی کرنی ہے جدھر ٹوٹل لوگوں کی ڈسکشن یہ ہے کہ فلاں فلاں کو ملا, اس نے صحافی کو یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, اور بس ہم یہ چیزیں ڈسکشن کر رہے ہیں. چھوڑیں ان کو. اجتہاد کی آج کے دور میں کیا شرائط ہیں کہ ہر مسلمان اپنے طور پر اجتہاد کر؟ ہر مسلمان تو کر بھی نہیں رہا ہوتا, علماء اجتہاد کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ رائے بہتر ہے. اجتہاد تو ہماری جیت ہے. اجتہاد جو ہے نا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تقلید حرام ہے, کیونکہ اگر تقلید یعنی اندھے بن کے کسی کے پیچھے چلنا جائز ہوتا تو نکالو اپنے بزرگوں کو قبروں سے باہر, انہیں بتاؤ کہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ تمہیں بتائیں, انتقال خون کا مسئلہ, بلڈ ڈونیشن کا, اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ بتائیں تمہیں, ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ, وہ کون بتا رہا ہے؟ وہ آج کے علماء. یعنی اجتہاد جاری ہے. اجتہاد اگر جاری ہے تو تقلید تو مر گیا, ختم. تو جو بات آپ کو قرآن و سنت کے قریب لگتی ہے آپ اس کو فالو کریں. دین میں آسانی ہے جی. والدین کی وفات کے بعد اگر بندے کو خیال آئے کہ میں نے والدین کی خدمت یا ان کا حق ٹھیک ادا نہیں کیا تو اب کیا کریں؟ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے جی, ان کی طرف سے صدقہ کریں, انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو آپ سے راضی کر دے گا. اور یہ اس کے بغیر بھی کرنا ہے, یہ ماں باپ کا حق ہے اپنی اولاد کے اوپر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, زندہ ہے یا مردہ, دونوں صورتوں میں ان کے لیے دعا کرنی ہے. کیا لوڈو اور تاش کھیلنا جائز ہے؟ جی اگر بغیر جوئے کے ہو بالکل کھیلیں, کوئی مسئلہ نہیں. وہ جو 500 کی ممانعت ہے نا صحیح مسلم میں, وہ جوئے کے وہ 5 سے پھینکے جاتے تھے, اس طرح کا جوا تو آپ کرکٹ پہ بھی لگائیں تو کرکٹ بھی حرام ہو جائے گا. اور گھوڑ سواری اور نیزہ بازی جو کہ سنت ہے وہ بھی حرام ہو جائیں گے اگر ان کے اوپر آپ جوا لگائیں گے تو. مسئلہ جوئے کا ہے. جمعے کی دوسری اذان کا جواب امام دے گا یا مقتدی؟ اذانیں جتنی بھی ہو رہی ہیں ان کا جواب دینا سنت ہے, ساروں نے دینا. کیا عورتیں گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں, گھر میں تو نہیں پڑھیں گی. گھر میں کیوں پڑھنی ہے؟ عید کی نماز تو ہے ہی ایک اجتماعی عبادت ہے, جمعہ ہو عید ہو. جمعے کے 1 منٹ تو وہ زور پڑھیں گی, عید کے 1 منٹ کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. عید نے 5 نمازوں کے شیڈیول کو ڈسٹرب نہیں کیا ہوا, یہ ایک ایکسٹرا نماز ہے. جمعے کی نماز فرض ہے, عید کی نماز فرض نہیں ہے, وہ سنت مؤکدہ ہے, کیونکہ جمعہ ریپلیس کرتا ہے ظہر کو. لہٰذا جب جمعہ عورت چھوڑتی ہے تو گھر ظہر کی نماز پڑھے گی, عید کے بدلے کچھ نہیں پڑھے گی. کیا مرد و عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ یہ ہر بار سوال آتا ہے, ویڈیو دیکھ لیں. کیا عورت کی حکمرانی جائز ہے؟ عورت کی حکمرانی اگر ایبسولوٹ ہو جس طرح شہنشاہیت میں ہوتی ہے وہ تو ناجائز ہے. ہمارے جو یہ معاملات ہیں نا جن میں عورتیں کیبنٹ کو لیڈ کر کے چل رہی ہوتی ہیں اور پوری کابینہ فیصلہ کرتی ہے, اس میں نہیں آتا. زور اثر کی نماز میں امام کے ساتھ فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ جی فاتحہ بھی اور سورت بھی ملانی چاہیے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم زور اثر میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے اور دکانوں کا حساب نہیں کرتے تھے حنفیوں کی طرح. یہ آگے میں نے ایڈ کیا. میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے اسائنمنٹ لکھتا ہوں, ان کی مجبوری کے تحت کیا یہ جائز ہے؟ ہاں اگر فری کر رہے ہیں آپ تو کچھ گنجائش نکلتی ہے تو وہ بھی غلط ہے, آپ دھوکہ ہی دے رہے ہیں. اور اگر پیسے لے رہے ہیں توبہ توبہ توبہ. پریکٹیکل کاپیاں ہم سے بنوائیں, لکھا ہوتا ہے جگہ جگہ, اعلانیہ جرم لکھا ہوتا ہے. پرائز بانڈ کی شرعی حیثیت. پرائز بانڈ جو گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں جن میں اوریجنل رقم نہیں ڈوبتی, آپ جب چاہیں انہیں دوبارہ سے لیکویڈیٹ کر سکتے ہیں, وہ تو جائز ہے. ہم دعوت کے عمل میں آپ کے لہجے کی وضاحت کیا کریں؟ جی میرے لہجے کی وضاحت یہ کریں کہ دیکھیں توحید تو پچھلے 1200-1300 سال سے بیان ہو رہی تھی, کوئی فرق نہیں پڑا تھا. انجینئر صاحب نے آگے مانڈ کے رکھ چڑھے او پہ گیا جو تھوڑے باپے پہ گیا جو. بتائیں لہجے کے فضائل سنائیں لہجے کے, اور اگر انہیں پسند نہیں ہے تو آپ اپنے لہجے میں انہیں جو ہے وہ قرآن و سنت بیان کریں, اور انہیں کہیں کہ جی یہ مسلم کی حدیث جائیں داتا دربار پہ جا کے کوئی بیان کرے میٹھے میٹھے انداز میں کہ قبروں پر
عمارتیں بنانا منع کیا ہے نبی علیہ السلام نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. لہٰذا آج حضرت علی اجویری صاحب کی روح کے ایصال ثواب کے لیے ان کی قبر کو توڑنے سے ہم سنت کے اسٹیبلش کرنے کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت علی نے ابو حیاج اسدی کو کہا کہ میں تجھے اسی کام پر لگاؤں گا جو میری ڈیوٹی نبی علیہ السلام نے لگائی تھی، کہ میں کوئی اونچی قبر دیکھوں زمین کے برابر کر دوں، کوئی تصویر دیکھوں تو مٹا دوں. مولا علی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. تو اونچی قبر تو وہ تو اتنی ہے کہ وہ زمین سے تہخانے سے اٹھا کے اوپر تک لائے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں وہ کافروں کی قبریں تھیں، نہ، صحیح مسلم میں اس کے ساتھ ہی موجود ہے کہ رومن امپائر کی جنگ کے دوران ایک صحابی جب فوت ہوئے تو عبادہ ابن صامت نے ان کی قبر بنوائی، زمین کے برابر کی، اور کہا نبی علیہ السلام ہمیں اسی کا حکم دیتے تھے. حضرت علی کو ہم اپنا مولا مانتے ہیں، لیکن جب دین کے لیے باری ہے تو حضرت علی کی اولاد امام جعفر کی بجائے امام بخاری امام مسلم سے دین نہ جی، ہم تو امام بخاری امام مسلم سے دین نہیں لیتے، ہم دین لیتے ہیں قرآن سے. دین سے مراد دینی عقائد ہے. امام بخاری امام مسلم نے اگر کوئی مسائل بیان کیے ہیں تو وہ 90% مسائل تو سنی شیعہ کے ہاں کامن ہے. کیا شیعہ کی نمازوں کی رکھتے ہیں الگ ہیں ہم سے؟ نہیں. ٹائمنگ بھی سیم ہے، جمع وہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی جائز ہے. افضلیت غیر افضلیت کا مسئلہ ہے، تو مسائل بھی ہمارے کامن ہیں. اصل مسئلہ عقیدہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. امام جعفر کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن کے خلاف جو ہے وہ آپ اہل البیت کو پکارنا شروع کر دو. امام جعفر کا تو قول ہے ہماری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو. تو امام جعفر کا دین یہی ہوا نا کہ جو عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں وہ آپ نے چھوڑ دینے ہیں. تو عقیدے کی بک قرآن ہے، یہ سنی اور شیعہ کی کامن بک ہے. یہ سنیوں کی کتاب نہیں ہے صرف قرآن، یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی حدیث کی کتابیں، ان میں جو مسائل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شیعہ کے مسائل فالو کرنے کریں، ایک جیسے مسائل ہیں. شیعہ کیا گالی دینے کو ثواب سمجھتے ہیں؟ کیا غیبت کو حلال سمجھتے ہیں؟ کون سے مسائل ہیں ایسے جو آپ نے فالو کرنے ہیں؟ رمضان کا سحری افطاری کا فرق تھا وہ میں نے بتا دیا، ساری ڈرامہ بازی ہے. حضرت گوگل کو فالو کریں جو نہ سنی ہے نہ شیعہ، وہ بتا دے گا کس وقت جو ہے وہ فجر کا وقت داخل ہوا، کس وقت غروب آفتاب ہے. سنی شیعہ کے ٹائم ٹیبل چھوڑیں، حضرت گوگل کو فالو کریں جس کا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے. یہ سارے تماشے بنائے ہوئے ہیں. یہ خود شیعہ علماء مانتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں نے جو رات کے اندھیرے کا انتظار کیا وہ رات کو انشور کرنے کے لیے کیا، ورنہ روشنی تو میرے بھائی 1.5 گھنٹے تک نہیں ختم ہوتی مغرب کی. ہاں کہتے ہیں ہم رات کو کھولتے ہیں، رات کو تو کوئی بھی نہیں کھول رہا ہوتا جو آپ رات سمجھتے ہیں. اسلام میں اور ہماری نارمز میں رات غروب کا ہو جانا ہے. جو یہ کہتے ہیں ہم سیاہی کو انشور کرتے ہیں، سیاہی کو کوئی نہیں انشور کرتا. شیعہ 5 7 8 منٹ بعد اذان دیتے ہیں، سورج اگرچہ غروب ہو چکا ہوتا ہے، پورا آسمان روشن ہوتا ہے، کالا کوئی نہیں سے نہیں ہوا ہوتا، وہ کالا تو ہوتا ہے 1.5 گھنٹے بعد. تو رات کوئی بھی نہیں انشور کرتا، وہ والی رات جسے آپ سمجھتے ہیں. شریعت میں رات کیا ہے؟ غروب آفتاب، چاہے روشنی بھی سامنے آپ کو نظر آ رہی ہو، سورج نیچے ہو گیا ہورائزن میں، اگر سامنے کوئی چیز نہ اور سورج نظر نہیں آ رہا، بس رات ہو گئی. اور وہ آپ کو حضرت گوگل اس سے بہتر بتا دیتے ہیں، لیٹ لانگ سے کیلکولیشن ہوئی ہے. حضرت گوگل کو فالو کریں، حضرت کی تقلید کریں. فیملی یا دوستوں کے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء پر شرط لگا کر تاش کھیلنا حرام اور سخت حرام ہے. بیمار جس کا ذہن 50% کام نہیں کر رہا، چھوٹے بڑے پیشاب کا مسئلہ بھی، ایسی صورت میں اس کے لیے نمازوں کا کیا حکم ہے؟ کیا نماز کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے؟ جی نماز تو اس نے پڑھنی ہے، بس ایک دفعہ وضو کروا لے، اور اس وضو کے دوران اگر اس کو پیشاب کے قطرے یا اس طرح کا مسئلہ آتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ نماز پڑھتا رہے، اس کے لیے نماز درست ہوگی. قطروں کی بیماری آپ لکھیں یوٹیوب پہ تو میری ویڈیو کھل جائے گی. جب حساب کتاب کا ایک دن مقرر ہے قیامت کے دن، تو قبر میں عذاب کیوں ہوگا؟ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب گنہگار لوگوں کی موت کا وقت قریب آتا ہے، سورۃ النساء کے اندر، سورۃ الانفال میں تو تفصیل کے ساتھ آیا کہ فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں کے پر ہتھوڑے مارتے ہیں. تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب قیامت کے دن ہی حساب کتاب ہونا ہے تو موت کے وقت یہ ہتھوڑے کیوں پڑ رہے ہوتے ہیں؟ اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، بخاری شریف میں نہیں لکھا ہوا. تو آپ کا ڈاکٹرن تو مر گیا، آپ کو ڈاکٹرن غلط بتایا گیا. عذاب کی 4 قسطیں ہیں، دنیا کی زندگی میں، موت کے وقت، مرنے کے بعد برزخ میں، وہ خواہ قبر ہو خواہ شیر کا پیٹ ہو.
چاہے ہوا میں راکھ کا بکھرنا ہو، چاہے سمندر کے اندر ہو، وہ برزخ ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور آخری قسط قیامت کے دن. اس پہ تفصیلی ویڈیوز ہے میری. اگر ہم نے کسی کا قرض دینا ہو اور ہم بھول جائیں گے کتنا دینا ہے، بھائی اسی سے جا کے پوچھ لو. اگر اگلا بندہ بھی بھول جائے تو ٹھیک ہے، مل بیٹھ کے جس پہ آپ راضی ہوتے ہیں وہ کر لیں. مجھے تو بیچ میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں، تھوڑا آپس کا مسئلہ ہے. جمعہ کے دن 2 رکھتے ہیں، یہ 4 شروع میں. جی 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی، 10 بھی، وہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ جو اللہ توفیق دے پڑھو. جو سب سے پہلے آتا ہے اونٹ کی قربانی ہے. ہاں بخاری مسلم میں ہے کہ جب خطیب ممبر پہ بیٹھا ہو پھر 2 رکھتے پڑھنی ہے، پھر آپ زیادہ نہیں کر سکتے. اور بعد میں مسلم شریف میں 4 رکھتے پڑھنی ہے آپ نے. جمعے کے دن 2 اذانوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. 2 اذانیں نہیں، اذان ایک ہی ہے. جو حضرت عثمان نے اذان شروع کرائی تھی وہ دوسری اذان نہیں تھی، وہ وہی اذان پیرلل میں ہوتی تھی. اسپیکر نہیں ہوتا تھا تو وہاں پہ بازار میں ہوتی تھی، مسجد میں ایک ہی اذان ہوتی ہے. میرا تعلق ایکسپورٹ فیلڈ سے ہے اور ہم سے کسٹمر اس طرح کے ڈیزائن بنواتے ہیں جس سے عیسائیت، دجال وغیرہ کے پرنٹ ہوتے ہیں، الومناٹیز وغیرہ. تو نہ بنائیں میرے بھائی، چھوڑ دیں آپ. اگر واقعی اس میں کوئی شرکیہ بات ہے، اگر لامتی طور پہ ہے تو وہ تو اور چیز ہے. اگر واقعی اس میں آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ والے سائنس ہیں جو ایک مذہبی علامت بن چکے ہیں سیٹنزم کی یا کرسچینٹی کی، تو وہ آپ اوائڈ کریں. کیا خواب میں خدا کو دیکھنا ممکن ہے؟ جی شیطانی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں. خدا نہیں آپ کو نظر آئے گا، وہ شیطان نے آپ کو ایک الوژن کروایا. نبی علیہ السلام کے کیس میں ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے، ان کے علاوہ نہیں. مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ اسے موت نہ آئے. اب خواب میں اگر آپ کو دکھایا گیا تو وہ خدا نہیں ہے، وہ شیطان ہے. نبی علیہ السلام کی بھی اپنی شکل کی گارنٹی ہے، کسی اور شکل میں ہے تو وہ تو نبی علیہ السلام تو نہیں ہوں گے. اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. آپ پوچھیں کیسے؟ بریلویوں کو منوا کے بتائیں کہ جو طارق جمیل صاحب کے ساتھی نے خواب دیکھا ہے کہ جنید جمشید جو ہے وہ ہمارے پاس پہنچ گیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ کہیں گے فراڈ ہے. بس تسی بھی فراڈی ہی ہو، ایکو کچھ ہو. ایک گھر میں 3 بہن بھائی ہیں جن کی شادی کو 10 سال ہو گئے، میڈیکل فٹ ہے، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بندش نہیں، اولاد کی کوئی بندش نہیں کر سکتا میرے بھائی. بالکل سورہ شورا کے اینڈ پہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. ہاں میڈیکل کوئی ایشو ہے وہ علاج ضرور کروائیں. اگر میڈیکل ایشو نہیں ہے تو بس اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. اور اگر آپ نے اولاد لے کے پالنی ہے تو لے پالک کوئی پال لیں، بندش کوئی نہیں کر سکتا. جی اس حدیث کی تشریح کر دیں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ محبت کا اظہار ہے. یہ نبی علیہ السلام نے مولا علی کے لیے بھی فرمایا، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. یہ حدیث ترمذی میں ہے، وہ والی حدیث تو بخاری میں موجود ہے، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. یہ محبت کے اظہار کے لیے کہا جاتا تھا. تو اس سے کوئی اعلیٰ فضیلت ہو نہیں سکتی کہ نبی علیہ السلام کسی کے لیے کہہ دیں کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. میرا سوال ہے کہ میں ہر فرقے کے ساتھ ان کی نماز پڑھ سکتا ہوں تاکہ اختلاف نہ رہے؟ اس کے بارے میں بیان ہو. نہیں، اختلاف تو شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ فرقے کو فالو کرتے ہیں. آپ نبی علیہ السلام کی نماز پڑھیں جو سنت کے مطابق ثابت ہے. اپنی اراضی یا حویلی میں چھوٹی سی مسجد بنا کر باجماعت نماز ادا کرنا جی جائز ہے، اگر ادھر اذن عام ہے، یعنی کوئی باہر کا بندہ بھی آ کے نماز پڑھ سکتا ہے. ادروائز تو پھر یہ مسجد نہیں ہوگی. اس طرح کی مسجد صرف سیکورٹی ایشوز کی بنا پہ ہو سکتی ہے، جس طرح پرائم منسٹر ہاؤس میں مسجد بنی ہوئی ہے. اس طریقے سے جی ایچ کیو میں آرمی چیف نے ایک مسجد اپنی بنائی ہوئی ہے. ظاہر ہے وہ تو باہر آ کے ونریبل ہوں گے، بلکہ ان لوگوں کو تو باہر آنا نہیں چاہیے، باقی لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں. جب اگر کہیں پرائم منسٹر نماز پڑھنے کے لیے کسی مسجد میں آ جائے تو اس کی سیکورٹی کتنی لگی ہوئی ہوگی. ایک بار زمانہ تھا کہ اوپنلی نماز پڑھی جاتی تھی، کیا مبارک دور تھا. ضیاء الحق نے اسلام آباد ہائی وے کے اوپر ایک مسجد بنوائی تھی، ضیاء مسجد، آج بھی مشہور ہے. روات سے جب آپ اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں رائٹ سائڈ پہ، تو وہ آفس سے واپسی پہ وہاں زور کی نماز پڑھتا تھا. اس مسجد کا نام ہی ضیاء مسجد بن. تو دیکھیں وہ اعلانیہ سب کچھ ہوتا تھا، اتنی سیکورٹیز نہیں. لیکن جب سے افغان وار اور یہ دنیا میں کولڈ وار کا سلسلہ اپنی ایکسٹریم کو پہنچا ہے، تو اب تو میرے بھائی پبلک پلیس کے اوپر تو کوئی بھی اس طرح حکومت کا عہدہ رکھنے والا بندہ نماز پڑھ نہیں سکتا. سیدھی سی بات ہے. تو اذن عام ہے پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. تاریخ مدینہ میں
ابن ابی شیبہ میں، یہ حاکم میں بھی روایت موجود ہے، ام حبیبہ کی قبر پر مارت بنا، وہ جعلی روایت ہے، جس کی سند ہی پوری کوئی نہیں، جعلی ہے، جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے، ایسی کوئی حدیث ہے؟ حدیث نہیں ہے، یہ بازید بستامی کا قول ہے، اور خود اعلیٰ حضرت نے اس کا رد کیا ہے۔ بیت و خلافت کتاب لکھی اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب نے، انہوں نے لکھا کہ ہر سنی مسلمان کا پیر محمد رسول اللہ ہے، لہذا یہ اس کے لیے جو نبی الاسلام کو اپنا امام نہ مانے، یعنی کہ اللہ معافی دے آپ خود ہی ہو یہ کہہ رہے سن۔ میں فرانس سے عمرے کرنے کے لیے گیا، مجھے میقات معلوم نہ تھا، مسجد عائشہ میں احرام باندھا، جی دم واجب ہے جی آپ کے اوپر، ورنہ آپ کا عمرہ قبول نہیں ہوا۔ عمرہ کرنے گیا اور معلوم ہی نہیں ہے، یعنی جو کام روزانہ 5 دفعہ کرنا ہوتا ہے اس میں اتنی غلطیاں انسان کرتا ہے، یعنی کہ نماز پڑھنا جب تک مسائل نہ سیکھے، اور جو زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے وہ بغیر اس کے معلوم کی ہی چلے گئے ہیں۔ کانفیڈنس لیول دیکھو آسمانوں سے ہوتا ہے، سیکھ کے جائیں، یوٹیوب پہ لکھیں بھائی، ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ اگر ماں باپ ہر وقت جھگڑتے ہوں اور اولاد ڈپریشن کا شکار ہو تو اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا ہی کر سکتے ہیں اور کوئی حل نہیں ہے جی۔ ایسے ماں باپ کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ یعنی کیا اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی لڑائی کرنی ہے تو یار بچوں کی غیر موجودگی میں کرو، سیدھی سی بات ہے۔ ماں باپ کو اولاد کیسے سمجھائے، سیدھی سی بات ہے، واقعی صحیح بات ہے، یہ تو ڈپریشن میں بندہ چلا جاتا ہے، تکلیف کا شکار ہوتا ہے، اور یہ پوری زندگی کے لیے مینٹل ماڈل بدل جاتے ہیں ان بچوں کے۔ وہ بچے بھی پھر اسی طریقے سے آپس میں لڑتے ہیں، یہ ان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے بالکل۔ دعائے قنوت کی جو حدیث آپ نے بتائی ہے امام حسن سے، اس کی سند ضعیف ہے۔ جی کوئی ضعیف نہیں ہے میرے بھائی، اس میں جو ایک سکم تھا میں نے اس کے اوپر بھی بتایا کہ امام طبرانی نے باقاعدہ کتاب الدعا لکھی ہے ایک، اس میں جو ایک سکم ہے وہ بھی دور ہے، اسی کی بنا کے اوپر اس روایت کو صحیح تصور کیا گیا، وہ روایت بالکل صحیح ہے ترمذی ابو داؤد کی۔ ہمارے پاس ایک بھائی آئے تھے اتنے پرنٹ آؤٹ لے کے، اور انہوں نے پتا کیا کہا، مجھے وہ پورا تھدا دیا، کہتے ہیں نہیں میں نے دنیا کی ہر کتاب میں اس کی سند دیکھ لی ہے، یہ سکم کہیں دور نہیں ہے، اور رنگ اڑا ہوا تھا ان کا، لگ رہا تھا کہ ان کی زندگی موت کا مسئلہ بس یہ ایک دعا بن گئی ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی مجھے دے جاؤ، میں تمہیں پوری ورکنگ کر کے بتاؤں گا، اپنا نمبر بتا دو۔ پھر میں نے اس کی ورکنگ کی، میں نے مکتبۃ الشاملہ میں وہ ڈالا۔ وہ تدلیس کا ایک ایشو تھا کہ وہ سما کی تصریح نہیں مل رہی تھی۔ اب میں نے دیکھا البانی صاحب نے اس پہ صحیح کا حکم لگایا ہوا ہے، شیخ زبیر صاحب نے صحیح لگایا ہوا ہے، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے، امام ترمذی اس حدیث کو خود ٹھیک کہتے ہیں، اہل سنت کے سارے ائمہ اسی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت۔ باقی جو سکم انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا واقعی جینون تھا۔ میں کہہ رہا تھا یار اتنے محدثین کو غلطی لگ نہیں سکتی، یہ سکم کہیں کوئی ایشو ہے اس کے ساتھ جو یہ سکم دور ہوگا۔ پھر میں نے باقاعدہ جو مکتبۃ الشاملہ میں ساری کتابیں تھیں نا ان کو سلیکٹ کیا، سینکڑوں کتابیں حدیث کی، جو ان میں نے وہ روایت ڈالی، تو بالآخر مجھے امام طبرانی نے ایک کتاب الدعا لکھی ہے، اس میں اس کی پوری سند موجود تھی، اور وہاں پر جو ہے نا وہ تدریس والا ایشو نہیں تھا۔ وہ میں نے اس کو روایت پھر واٹس ایپ کروائی اپنے اکیڈمی کے نمبر سے، اور یہاں جب وہ بندہ آیا تھا وہ آسمانوں پہ تھا اس کا کانفیڈنس، وہ کہتا ہے جی ہو ہی نہیں سکتا، میں نے مکتبۃ الشاملہ بھی سارا دیکھ لیا، اسے عربی بھی آتی تھی۔ میں نے کہا یہ دیکھو اس میں بتاؤ مجھے کوئی سکم ہو، یہ سکم دور ہے، تو اس نے مان لیا کہ جی بالکل یہ روایت درست ہے۔ تو وہ ایک سکم مجھے پتا ہے وہ ہے، چونکہ دوسری جگہ اس کی سما کی تصریح ہے، کئی حدیثیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں ان کی روایتوں میں کلام ہوتا ہے لیکن وہ سندیں ان کا سکم دور ہوتا ہے۔ مثلا یہ جو حدیث ہے ابن ماجہ کی، ابو داؤد میں بھی موجود ہے، اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خاوندوں کو کریں، اس میں شریک القاضی مدلس ہیں، لیکن اس روایت کے اوپر صحت کا حکم لگا ہوا ہے کیونکہ سنن کبری البیہقی میں سما کی تصریح موجود ہے۔ تو شیخ زبیر صاحب نے مشکات میں جب اس کے اوپر حکم لگایا نیچے لکھا ہے کہ سما کی تصریح سنن کبری البیہقی میں، لہذا ہم اس حدیث کو صحیح ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ اگر والد فوت ہو گئے، اس کے کچھ عرصے بعد والدہ نے دوسری شادی کر لی، پہلے شوہر میں ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں، اور دوسرے شوہر میں سے ایک بیٹی اور ایک بیٹا، تو پہلے شوہر کی جائیداد کا اصلی وارث کون ہوگا؟ جی چونکہ آپ کی والدہ نے طلاق نہیں لی تھی تو پہلے شوہر کی
جائیداد کا 1/8 حصہ ان کو ملنا ہی ملنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ملنا ہے، کیونکہ وہ تو آپ کے والد کی جائیداد تھی نا، وہ آپ کی والدہ کی جائیداد نہیں ہے، ان کو 1/8 ملنا ہے، باقی آپ لوگوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ وراثت کے تفصیلی احکام میں نے ریکارڈ کروا دیے۔ جو دوسرے آپ کے باپ ہیں، والد تو وہ نہیں ہے، ظاہر باپ ہے، ان کی اولاد کو اس میں سے حصہ نہیں ملنا۔ ہاں اگر آپ کی ماں ان کو دینا چاہے اپنے حصے میں سے تو وہ دے سکتی ہے۔ کیا روزہ رسول پر جا کر سلام پڑھنے والے کا سلام نبی علیہ السلام سماعت فرماتے ہیں؟ یہ روایت امام بیہقی نے لکھی ہے اور خود ساتھ لکھا ہے، اس میں محمد بن مروان السدی کذاب راوی ہے، اور باقی روایتوں میں آمش کی تدلیس ہے، اور خود بریلویوں نے بھی اس روایت کو ضعیف ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ کتاب جو امام بیہقی نے کتاب لکھی ہے نا، حیات الانبیاء فی قبورہم، جس میں 18 حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا، چھوٹی سی کتاب ہے، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اس کی شرح لکھی ہے واللہ آپ زندہ ہیں، ایک بریلوی عالم عباس رضوی صاحب نے۔ انہوں نے جب یہ روایت آئی ہے تو ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے، اور پتہ کیوں لکھنا پڑا؟ چونکہ دیوبندی یہ روایت پیش کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام قبر پہ خود سنتے ہیں، یہاں سے آپ یا رسول اللہ نہ کہو، تو انہوں نے کہا یہ روایت ہی کمزور ہے کہ قبر پہ سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں یہاں سے بھی سنتے ہیں، اس وجہ سے ان کو وہ روایت ضعیف کہنی پڑی۔ حالانکہ نہ یہاں سے سننے والی کوئی روایت ہے اور نہ وہاں سننے والی کوئی روایت درست ہے۔ روایت جو ہے بخاری مسلم میں ہے کہ جب تم سلام پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ یہاں سے بھی یا رسول اللہ پڑھیں، نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ باقی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو میری قبر پہ سلام عرض کرتا ہے نا، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ پروٹوکول ہے، خود دیتا ہوں۔ وہ نبی علیہ السلام کا سننا بھی برزخی ہے، ہمیں جواب آنا بھی برزخی ہے۔ زرار نام رکھنا کیسا ہے؟ میرے والد کہتے ہیں تبدیل کر دوں گا۔ جی فوراً تبدیل کرائیں، یہ بڑا مشہور رہا ہے جی نام، بہت پرانے کافی لوگوں کا یہ زرار۔ یہ سورہ توبہ میں جو منافقین کی مسجد کا نام تھا مسجد درار، اور وہ مسجد کا نام تو درار نہیں تھا، اللہ نے اسے کہا یہ نقصان پہنچانے والی مسجد ہے۔ درار کہتے ہیں ضرر پہنچانا، عربی میں تو درار ہے نا، اردو میں زرار، یعنی یہ ضرر پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے مسجد بنائی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نہ تو آپ نے اس مسجد کا افتتاح کرنا ہے، نہ اس میں نماز پڑھنی ہے، اور نہ آپ علیہ السلام نے اس مسجد کو کوئی پروٹوکول دینا ہے۔ اس کا نام پڑ گیا مسجد درار، تو اس کی وجہ سے لوگوں نے درار نام رکھنا شروع کر دیا۔ جی چینج کریں۔ غیر محرم سے بات کرنا اور دوستی کرنا کیسا ہے؟ اگر مرد اور عورت دونوں میں سے کوئی بھی ایسا کام کرے تو کیسا ہے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ کیا عورت او بھائی حرام ہے، چھوڑیں، سزا ضرور دلوانی ہے اپنے آپ کو۔ کیا عورت اپنے بال ریزر سے صاف کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے۔ اپنے سر کے بال کاٹ سکتی ہے؟ جی شولڈر سے نیچے نیچے کاٹ سکتی ہے۔ لوہے کا ریزر ہو جس کو بالکل کریم بھی استعمال کر، پرانے زمانے میں ریزر ہی ہوتے تھے بھائی، یہ تو حضرت گورا نے آپ کو کریم دی ہے۔ ہاں پہلے تو اس طرح استعمال کرتی تھیں عورتیں بھی، بخاری مسلم میں ہے، عورتیں بھی اس طرح سے بال صاف کرتی تھیں۔ یہ پتہ نہیں پبلک میں کس نے مشہور کیا کہ جی عورت جو ہے نا وہ لوہے والی کوئی چیز سے بال نہیں صاف کر سکتی، مرد کریں گے، وہ پہلے ہوتے ہی یہ تھا۔ یہ تو حضرت گورے نے آپ کو کریم دی ہے، نہیں سوری اجمیر شریف والوں نے دی ہے۔ مرد کا اپنے جسم سے غیر ضروری بال اتارنے کا حدیث کے مطابق کیا حکم ہے؟ کس جگہ سے؟ یہ آپ جو ہے نا زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، 2 ملین سے زیادہ لوگ ویڈیوز دیکھ چکے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ جس حصے تک شرمگاہ ٹچ کرتی ہے وہ سارا آپ نے ریموو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑے استنجے کی جگہ تک سارے حصے کو آپ نے ریموو کرنا ہے، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے۔ میں CR ہوں، کیا کلاس کی لڑکیوں سے بات کر سکتا ہوں؟ اکثر ان کی فون کالز بھی آتی ہیں یار، یہ باقی ازمائش والا کام ہے جو آپ بتا رہے ہیں کلاس ریپریزنٹیٹو کا۔ فون کالز والا معاملہ تو بالکل غلط ہے۔ آپ لوگ واٹس ایپ کا کوئی گروپ ایک بنا لیں جو انفارمیشن اور وہ گروپ کی فارم میں ہو، پرسنل میسیجنگ ختم کر دیں، گروپ کی شکل میں ہو، جس میں اگر کسی کو کوئی کام پوچھنا ہے وہ گروپ میں آگے پوچھے، اور مجھے بتائیں ہر لڑکی نے آپ سے ہی پوچھنا ہے بھائی، آپ گروپ میں وہ کام ڈال دیں، اور جب اس گروپ کے اندر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا جواب دے دیجیے۔ انڈیویجول کسی کے ساتھ اس طرح کے معاملات نہ کریں۔
کیا دور حاضر کے ظالم حکمرانوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، بلند ہو گیا نا جی علم بغاوت. ایک ظالم حکمران تو اندر ہے، باقی باہر ہیں، وہ بھی اندر چلے جائیں گے. ہاں تو پھر یہی باتیں آپ مجھ سے سنیں گے نا. یہ مجھے پتا ہے یہ پرچیاں، یہ اس وقت پرچیاں کہاں تھیں جب جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا. آج تو 6 جج کہہ رہے ہیں جی شوکت صدیقی صاحب کے کیس کا فیصلہ ہوا ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، ہمارا بھی فیصلہ کریں. اس ٹائم تو تسی لوگ شوکت صدیقی کا فون بھی نہ سن دے سو. چھوڑ دو یار. دیکھیں میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بار بار سمجھا رہا ہوں، ان سیاستدانوں کی 2 نمبریوں سے بچ جائیں. ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے پالتو ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ انہیں دانا ڈالتے ہیں، جس کو بلاتے ہیں یہ اس کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، اور ادروائز جیل میں ہوتے ہیں، اور جیل سے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بٹھاؤ. یہ چھوڑ دیں. یہ ہم نے علم بلند کیا ہوا ہے. دیکھیں میں اس وقت بھی علم بلند کیے ہوئے تھا جب سیم پیج تھا. جب پیج پھٹا پھر بھی میں نے علم بلند کیا ہے. میں تو کر رہا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں ہم نے آرمڈ کنفلکٹ کرنا ہے، تو بھائی میں نے جو سیم پیج کا نعرہ لگا کے مخالفین کو جیلوں میں ڈال رہا تھا، ججوں پہ ظلم کر رہا تھا، میں نے اس کے دور میں بھی کبھی کوئی روڈ بلاک نہیں کی. میں اسے بھی سمجھاتا تھا کہ تیرے پہ بھی برا وقت آئے گا، انسان بن جا. وہ دیکھ لیں اندر بیٹھا ہوا ہے، اور میں نے آپ کہا تھا اتنی جلدی باہر نہیں آئے گا. دیکھ لیں سال ہونے والا ہے. ابھی 9 مئی کا فیصلہ آنا ہے. 9 مئی میں اگر کسی ایک بندے کو سزا ہوئی نا تو وہی ہوگا. ہاں ظاہر ہے ماسٹر مائنڈ تو وہی ہے نا پیچھے. آپ کیا سمجھتے ہیں باقی لوگوں کو سزائیں ہوں گی؟ کیونکہ وہ تو خود مانا ہوا ہے کہ ٹھیک ہوا ہے. تو اس لیے میرے بھائی فی الحال دعا ہی کریں آپ. ہاں پہلے بھی ہم دعا کرتے تھے، اب بھی دعا کرتے ہیں. یہ ساری ظالم ہے. فلسطین کی موجودہ حالت کے مدنظر ہم انفرادی طور پر عام آدمی کیا کرے؟ دیکھیں میں نے اس کے اوپر شروع میں ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے. 12 میں نے پوائنٹس دیے تھے کاؤنٹر نیریٹو کے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، حکمرانوں نے یہ کرنا ہے، عوام نے یہ کرنا ہے. ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں جو کر رہے ہیں، اپنی آواز بلند کریں گے. ویسے میں بتاتا ہوں ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے یہ کرنا ہے کہ فلسطین میں مسلمانوں کو جو مار رہے ہیں یہودی، کیوں مار رہے ہیں؟ مسلمان ہونے کی وجہ سے. ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ پکا مسلمان بننا ہے. کل سے ہی میں نے داڑھی کی نیت کرنی ہے. نہیں یہ تو مشکل کام ہے. بس نکل گئی ہوا. کل سے میں نے قرآن ترجمے سے پڑھنا ہے، کیونکہ میرے دین کی وجہ سے میرے بھائیوں کو مارا جا رہا ہے. میں نے دین پہ عمل کرنا ہے. نہیں اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے کوئی اچھا سا وی لاگ بنائے جی، خوبصورت سا، کوئی کدھر ریڈ کاؤ دکھاؤ دے سونی جی تھم نے لوتے اور دعا کرو. اور ریڈ آئفر اسرائیل نے لے رہے تھے. مسلمانوں کا ایمان جہاں ہے ریڈ آئفر ہوتے ہیں، قرآن ہوتی جیتے کوئی نہیں. وہ کہتے جی قیامت آنے والی، دجال آنے والا، کیونکہ ریڈ آئفر منگوا لیا انہوں نے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا یار کن کاموں میں پڑے ہوئے ہو میرے بھائی، اس طرح کچھ نہیں ہونا. تو ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. باقی یہ جو اگر آپ کہتے ہیں ڈنڈے سوٹے لے کے جانا ہے تو جائیں، میں نے نہیں روکا ہوا کسی کو. میرے متھے پتہ نہیں کیوں لگے، میں ہر کوئی کہتے ہیں انجینئر صاحب نے روک دیا، انجینئر صاحب نے روک دیا. میں نے تو اور بھی کئی کام کیے، میں وہ تو نہیں آپ لوگ کر رہے. اور دوسرا میں نے تو نہیں گورنمنٹ کو کہا ہوا کہ ان کو روکیں. آپ جائیں، آپ نے جانا ہے. ادھر بھی تو لوگ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ہونے چاہیے نا. ظاہر ہے. اچھا یہ کہتے ہیں انجینئر صاحب ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ مذاق نہیں، آپ کو ریئلٹی بتا رہے ہیں. یار آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ KFC کو آگ لگا کے کس طرح نعرے مارے انہوں نے. او جی آگ لا دیتی ہے. کیوں لائی اپنے آپ کو؟ یہاں تو پاکستانیوں کا روزگار وابستہ ہے نا اس کے ساتھ. جتنے برانڈز چل رہے ہیں ہمارا روزگار وابستہ ہے نا. موبائل فون تو کوئی نہیں توڑ رہا، واٹس ایپ تو کوئی نہیں ختم کر رہا. ہاں کیا بات کرتے ہیں؟ اگر سب فرقے مسلمان ہیں تو قرآن کے بعد بخاری مسلم ہی کیوں؟ نہج البلاغہ کیوں نہیں؟ جی نہج البلاغہ میں بھی وہی کچھ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. ہم تو بیان کرتے ہیں الحمدللہ. نہج البلاغہ سے تو میں نے سارے عقائد بیان کیے ہیں، لیکن پہلی چیز قرآن ہے. اس کے بعد نہج البلاغہ لیں، بالکل لیں، بخاری لیں، مسلم لیں، وہ آپ کی مرضی. لیکن قرآن کے خلاف نہ نہج البلاغہ لی جائے گی نہ بخاری مسلم. ہماری تحقیق میں تو بخاری مسلم میں کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن کے خلاف ہو. جو بے سند اقوال تھے وہ ہم نے ہائی لائٹ کر دی ہیں. ٹھیک ہے، باقی جو چیزیں درست ہیں وہ آپ ضرور لیں، بالکل آپ کو آزادی ہے. کیا زیورات کی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے ہاتھ یا پاؤں کی تصویریں لڑکیوں کی اپلوڈ کرنا درست ہے؟ ہاتھ یا پاؤں کی، ہاں جی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ تو نہیں پتا نا کس کا ہاتھ یا کس کا پاؤں ہے. مسئلہ تو چہرے کا ہے نا. تو وہ آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، کوئی مسئلہ نہیں. حنفی یہ کہتے ہیں کہ اگر رفع الدین کرنا ہے تو پورا مسلک اہل حدیث والا فالو کریں. اور انہوں کو یار اہل حدیث تو انگریزوں کی پیداوار ہے، آپ لوگ کہتے ہیں. آپ ہمیں انگریزوں کے کھاتے میں ڈال رہے ہو. آپ
دیکھیں یہ کتنی چلاکی کرتے ہیں. یہ مسئلہ پیچھے ان کو یہ ہے، ان کو پتا ہے کہ اہل حدیث ہو گئے نا تو نہ خود انہوں نے دین پہ صحیح طریقے سے چلنا ہے، نہ ان کو دیکھ کے کسی نے اس مسلک میں آنا ہے. ظاہر ہے پھر تو ایک فرقہ کلٹ ہوگا نا. ویسے تو اہل حدیث 24 کیرٹ سونا ہے اپنے منہج کے اعتبار سے. میں تو اہل حدیث کو یعنی اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مانتا ہوں کہ اس ماڈرن دور میں بھی انہوں نے قرآن و سنت کے منہج کو پکڑا ہوا ہے. باقی تو سب اپنے بزرگوں کو لے کے چل رہے ہیں. یہ صرف ماموں کی وجہ سے تھوڑے سے وہ گمراہ ہوئے ہیں، ادروائز منہج بالکل درست ہے. منہج درست ہے، اس منہج کو فالو نہیں کر رہے. وہ یہ نکل آئیے جی 2812 ایک حدیث نے ان کے ساتھ مشکل کر دی ہے. اس لیے اس نے دیکھا ہے ایک حدیث گھڑی ہوئی، وہ سنے کلپ انہوں گھڑی ہوئی کہتا ہے، بھائی کیا حال ہے وہ یار میں کہ کہہ دیتا ہے، کہتا ہے مفہوم گھڑا ہوا. اور میں آپ کو بتاؤں اسی بندے کہ ایک قریبی بندے نے جو ریورٹ ہوا مجھے بتایا، کہتا ہے میں نے جب اس سے لادگی میں پوچھا تو اس نے کہا جی حقیقت یہ ہے کہ بخاری مسلم بھی آخری وقت میں شیعہ ہو کے مرے ہیں، لیکن ہم اپنی پبلک کو بتا نہیں سکتے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا تم گلا پھاڑ پھاڑ کے بخاری مسلم کا انکار کرو گے، اور اس دن میں زندہ نہ بھی ہوا میرے اسٹوڈنٹ روٹیاں ڈالیں گے. انجینئر صاحب کی ایک کرامت اور ظاہر ہوگی کہ ہمارے بعد اہل حدیث یا اہل حدیث بنیں گے یا منکرین حدیث بنیں گے. نجی محفلوں میں منکرین حدیث ہیں، ایک سے زیادہ گواہیاں میرے پاس موجود ہیں. کیا نبی الاسلام پر اس شخص سے بری الذمہ ہے جو کافروں و مشرکوں کے درمیان رہتا ہو؟ جی وہ اگر اس طرح کی کوئی باتیں ہوتی ہیں وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں ہوتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان ملکوں میں رہ نہیں سکتے، ادروائز یہاں ہم مسلمانوں میں رہ رہے ہیں. نبی الاسلام کے نزدیک تو نماز نہ پڑھنے والا بھی مسلمان کوئی نہیں ہے، تو رہ رہے ہیں مجبوراً. مشرک تو کلمہ گو کروڑوں کی تعداد میں یہاں موجود ہے، کتنے جائیے پھر؟ خلائی مخلوق تے نہیں نا سی، زمینی مخلوق ہاں، اتنے ہی رہنا. روزہ کی حالت میں وضو کرنے سے ناک سے پانی اندر چلا جائے، حلق تک نہیں گیا تو روزہ ٹوٹ گیا؟ نہیں، حلق تک تو جاتا ہے، ظاہر لازمی جاتا ہے. حلق کے بعد تھوک دیں تو ٹھیک ہے. ویسے ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو بندہ غسل کرے روزے کی حالت میں تو ناک میں زیادہ پانی نہ کھینچے. اگر غلطی سے چلا گیا اور حلق سے نیچے نہیں گیا تو روزہ ٹوٹے گا نہیں، باہر نکال دیا. اور اگر آپ کو شک ہے تو یہ روزہ توڑنا وہ والا نہیں جس کے بدلے 60 روزے رکھنے ہوتے ہیں، وہ میاں بیوی کے تعلق کے کیس میں ہے. کھا پی کے اگر کوئی روزہ توڑے یا اس طریقے سے غلطی سے کوئی روزہ اس سے ٹوٹا ہے جس میں اسے روزہ ہونا یاد تھا اور اس کے اختیار میں تھا، وہ بچ سکتا تھا، تو اس کے بدلے ایک ہی روزہ رکھنا ہوگا، کفارہ کوئی نہیں ہے. لو جی اللہ کے فضل سے یہ آپ کا پورا تھدا میں نے ختم کر دیا. جتنی پرچیاں یہاں پہ تھیں میں نے کوئی ایک پرچی بھی اس میں سے مس نہیں کی. باقی ظاہر ہے سوال تو قیامت تک ختم نہیں ہونے. کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہوا ہے، اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی، خصوص بالخصوص انڈیا میں رہنے والے مسلمان، فلسطین میں رہنے والے، کشمیر میں، چائنا میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں
قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، درد، بیماریاں، دشواریاں دور فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، بالخصوص فلسطینیوں کے حال پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ اے اللہ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما۔ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے کیا، ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔